تو نے کہا ہے میرا نام اس میں ہوگا۔ اپنی قوم اسرائیل کی منت قبول فرما۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت ملوک نبی کی پہلی کتاب، اس کا 8واں باب 22ویں سے 23ویں اور 27ویں سے 30ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت سلیمان خداوند کے مذبح کے آگے اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند اسرائیل کے خدا، تیری مانند نہ تو اوپر آسمان میں نہ نیچے زمین پر کوئی خدا ہے۔ تو اپنے بندوں کے لیے جو تیرے حضور اپنے سارے دل سے چلتے ہیں عہد اور رحمت کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ پس کیا فی الحقیقت خدا زمین پر سکونت کرے گا؟ کیونکہ افلاک بلکہ فلک الافلاک میں تیری گنجائش نہیں۔ تو پھر کس طرح اس گھر میں جو میں نے بنایا ہے، اپنے بندے کی دعا اور منت کی طرف توجہ کر، اے خداوند میرے خدا، اور اپنے بندے کی دعا اور التجا سن جو وہ آج کے دن تیرے آگے کرتا ہے۔ تیری آنکھیں اس گھر پر رات اور دن کھلی رہیں، اس جگہ پر جس کی بابت تو نے کہا کہ میرا نام اس میں ہوگا، تاکہ تو اپنے بندے کی دعا کو سنے جو اس مقام کی طرف رخ کر کے کرتا ہے، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی منت کو قبول فرما جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں، اور اس جگہ سے جہاں تو آسمان میں رہتا ہے سن، اور جب تو نے سنا تو معاف کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 84 جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کے لیے آرزو مند ہے، بلکہ گداز ہوتی ہے۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے اشتیاق کے للکارتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ چڑیا کو بھی ٹھکانہ ملتا ہے اور ابابیل کو گھونسلہ، جہاں اپنے بچوں کو رکھے، یعنی تیرے مذبحوں کے پاس۔ اے رب الفاج، اے میرے بادشاہ اور اے میرے خدا۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ تو ہمیشہ تیری ستائش کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہماری سب پر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نگاہ کر۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ یقیناً تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 سے بہتر ہے۔ شریروں کے خیمے میں رہنے کی نسبت اپنے باپ کے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہونا مجھے زیادہ پسند ہے۔ جماعتی جواب۔ اے رب الفاج، تیرے مساکن کیا ہی دلکش ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب پہلی آیت سے 13ویں آیت۔ تم خدا کے کلام کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی روایت کو پکڑے رہتے ہو۔ اس وقت فریسی اور بعض فقی جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں، اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟
اس نے جواب میں ان سے کہا کہ اشعیا نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، بس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے حکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایات کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے خدا کا حکم بالکل رد کرتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے کہا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور مارا جائے، مگر تم کہتے ہو کہ اگر کوئی اپنے باپ یا ماں سے کہے کہ میری جس چیز سے تجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ قربان یعنی نذر ہے، تو تم پھر اسے اپنے باپ یا ماں کی کچھ مدد کرنے نہیں دیتے، یوں تم اپنی روایت کو جاری رکھتے ہوئے خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو، اور ایسے بہترے کام تم کرتے ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔